اور ناظرین اب یہ جانیے کہ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد دعوتوں اور لذیذ کھانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ آسیہ کوثر، لاہور سے حمزہ عباسی، پشاور سے ارشد ڈار۔ سب سے پہلے ہم رخ کریں گے اسلام آباد کا، وہاں ہماری نمائندہ آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسیہ، آگاہ کیجیے گا، دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اسلام آباد پردیسیوں کا شہر ہے، لیکن پردیس کاٹنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عید الاضحیٰ پر بھی باہر ریسٹورنٹ سے ہی کھانا کھاتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہاں پر موجود بہت سی لوگ جو ہے وہ اپنے آبائی علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہی لوگ اسلام آباد میں جو ہے وہ باقی رہتے ہیں عید الاضحیٰ پر، جن کی یہاں پر کوئی جاب ہے یا کسی بھی قسم کی وجہ سے وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو باہر ریسٹورنٹ سے ہمیں کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ آج کے دن بھی باہر سے کھایا جا رہا ہے؟ بس اتنے پردیس جا گئے ہیں، مطلب اسلام آباد اتنے فیملی ہوندی تو مطلب گوشت اسی پکا لیندے گھر، اس واسطے روٹی آپ نے گھر نہیں بناتے، باہر ہی کھانے ہیں۔ مزید کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر، ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جو ہے وہ شہر اقتدار میں جو پردیسی لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، رہائش پذیر ہیں، فیملیز کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں۔ کیسا لگتا ہے جب عید والے دن بھی جو ہے وہ ریسٹورنٹ سے بنا ہوا کھانا کھانا پڑتا ہے؟ ایک عجیب سی فیلنگ ہے، اگر کاش ہم گھر ہوتے، ماں بہن بھائی کے ساتھ عید مناتے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی ہے۔ بس ادھر مجبوری ہے، جاب کرنے آئے ہیں، پردیس کاٹ رہے ہیں۔ جی بالکل، اپنوں کی خوشیوں کے لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یہی جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی کچھ شہری وفاقی دارالحکومت میں آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں جو پردیس کاٹ رہے ہیں۔ اور آج کے دن جہاں سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں مختلف قسم کے پکوان انجوائے کر رہے ہیں، تو پردیسی جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ریسٹورنٹس میں ہمیں کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسیہ ساتھی موجود رہے گا۔ ابھی رخ کرتے ہیں لاہور کا، وہاں ہمارے نمائندے حمزہ عباسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حمزہ، آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے پہلے روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد اور گوشت کی تقسیم کے بعد جو ہے وہ اب لاہور کے جو شہری ہیں وہ فیملیز اور بچوں کے ہمراہ جو ہیں وہ مختلف لذیذ کھانوں کے پوائنٹس اور ریسٹورنٹس کا رخ کر رہے ہیں۔ اور میں اس وقت لاہور کے جو فوڈ اسٹریٹ ہے لکشمی، وہاں پر موجود ہوں، اور یہاں پر بڑی تعداد میں جو فیملیز ہیں وہ کھانے کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ آئی ہیں۔ میرے ساتھ فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ گرمی بھی تھی لیکن عید کو فل انجوائے کر رہے ہیں، قربانی کی ہے، تقسیم کی ہے، اب فیملی کے ساتھ آئے، ران روسٹ کرائی ہے، اب باقی فیملی بھی آ رہی ہے، ان کا ویٹ کر رہے ہیں، تو مزے سے کھائیں گے انجوائے کرتے ہوئے۔ جی بالکل، دیکھیں لاہور کے شہری جو ہیں وہ کوئی بھی تہوار ہو وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور فیملیز گوشت وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ باہر کھانے کے لیے آئے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ عباسی ساتھی موجود رہے گا۔ رخ کرتے ہیں پشاور کا، وہاں ہمارے نمائندے ارشد ڈار ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ارشد، آپ بتائیے گا اس وقت پشاور کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد شہریوں نے کلیجی بھی کھا لی اور گوشت کو بھی ٹھکانے لگا دے گئے۔ اب باری ہے دعوتوں کی، جس کے لیے گوشت جو ہے وہ باہر سے تیار کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس وقت ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، ادھر ہم آئے ہیں دوستوں کے لیے، آج عید کا پہلا دن ہے تو ہم نے دوستوں کے لیے دعوت رکھی ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ ادھر سے نمک منڈی جو پشاور کا مشہور جگہ ہے کھانے کے لحاظ سے، ابھی آیا ہوں اور گوشت گھر سے لایا ہوں اور وہ تیار کر رہے ہیں تو ان کو کھلائیں گے۔ جیسے کہ شہری نے کہا کہ دوستوں کی خواہش پر مٹن کڑھائی نمک منڈی سے تیار کروا رہا ہوں تاکہ دوست اور رشتہ دار جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس مٹن کڑھائی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے، دعوتوں اور لذیذ کھانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھیں آسیہ کوثر، لاہور سے حمزہ عباسی، پشاور سے ارشد ڈار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ تمام نمائندگان کا بے حد شکریہ۔ اور ناظرین، بڑی عید پر کراچی میں بڑی دعوتیں، قربانی کے بعد میزبانی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ گھروں میں لذیذ پکوانوں سے مہمانوں کی توازو کی جانے لگی ہے۔ شہری مزیدار کھانوں کے ساتھ مل بیٹھنے کی خوشیاں بھی بانٹ رہے ہیں۔ مزید جانتے اپنی نمائندہ نمرہ ریاست سے۔ نمرہ، بتائیے۔
बिल्कुल जी, ईद का समा है और हर घर में मुख्तलिफ लजीज पकवानों की खुशबुएँ जो है वो फैलती हुई महसूस हो रही है। और ईद बकरा ईद चूँकि ईद कुर्बान, जहाँ एसार कुर्बानी और इसके साथ साथ अपने प्यारे जानवरों की कुर्बानी की जाती है, उसके बाद सिलसिला शुरू होता है दावतों का, लजीज पकवानों का, जिससे मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। आज इस वक्त भी हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद है जो मज़ेदार खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, अपनों के साथ ईद की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा कैसी गुजर रही है? बहुत ज़बरदस्त। थकन तो है, लेकिन खाना खाने के बाद सारी थकन निकल गई। और अब तो बारबेक्यू भी बाकी है हमारा, उसमें तो और एंजॉय करेंगे। देखिए, आप बताएं, ईद के मौके पर, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के बाद दावतें करना, उसका एहतमाम करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ईद एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा दिन होता है जब सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट किस्म के खाने हम लोग बनाते हैं और जब साथ मिलकर खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। पर आप बताएं, मेहमान बनकर किसी के घर जाना या मेज़बान बनना ईद के मौके पर कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगता है। बहुत मज़े के हम लोग मतलब खाने बनाते हैं और फिर वो खाते हैं, तो मिलजुल कर खाने में अलग एक मज़ा होता है। तौर पर रुझान बढ़ जाता है, मज़े के पकवान तैयार किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में ख़वातीन का काम भी बढ़ जाता है। और आज का ये माहौल जिस तरह से मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है, मज़ेदार पकवान से मेहमानों की तवाज़ो की जा रही है। और इस ईद का जो सबक है, जो एक हमारे लिए है कि एसार, कुर्बानी और मोहब्बतें बांटने का, वो एक अमली तस्वीर में नज़र आ रहा है।